جس طرح ماہ رمضان المبارک کا یہ دن اور رات بڑے ہیں نا، اسی طرح اس دن کا یہ عمل بھی سب سے بڑا عمل ہے، اور یہ عمل بھی انا اعطینا کل کوثر کا ہے۔ جو شخص بھی آج کے دن انا اعطینا کل کوثر کو اس طرح پڑھ لیتا ہے نا، پورا سال وہ خود بھی خوشحال رہتا ہے، اس کے گھر والے بھی خوشحال رہتے ہیں، کیونکہ آج کے دن جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے، تمام حاجتیں اس کی آج کے دن ہی غیب سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں غیبی مدد والا عمل، اور اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ پورا سال اس بندے کو لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی نہیں، اگر اربوں کی بھی ضرورت ہو تو اللہ اس کے لیے انتظام فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے ایسی جگہوں سے انتظام ہوتا ہے جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ اب عمل کی ترتیب سمجھ لیں، کیونکہ دن ہے جمعۃ المبارک کا، رات ہے لیلۃ القدر کی، دن بھی سارے دنوں کا سردار دن اور رات بھی ساری راتوں کی سردار دن، اور ایسا برسوں بعد نہیں، صدیوں بعد ہوتا ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور جو لوگ ابھی تک غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے نہ رات میں کچھ برکتیں حاصل کی ہیں، نہ ماہ رمضان میں کچھ برکتیں حاصل کی ہیں، آج اس بڑے دن میں جمعۃ الوداع کا دن ہے اور رات ہے لیلۃ القدر کی، جس کو شب قدر بھی کہتے ہیں۔ اس عمل کو آج جس وقت چاہیں صرف ایک بار کر لیں۔ عمل کی ترتیب آپ نے سمجھنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ تو آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اگر وہ یاد ہے تو وہ درود پاک پڑھیں، اگر وہ یاد نہیں ہے تو آپ کو جو درود پاک یاد ہے نا، آپ اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ یہ 7 کا عدد اس شب قدر کے اندر موجود ہے۔ آج کیونکہ 27 ہے، آج 27 رمضان المبارک کے، اس کے اندر 7 کا عدد موجود ہے، تو 7 کے عدد کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جس طرح جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لیے یہی کہنا کافی ہوتا ہے نا کہ یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، اسی طرح شب قدر کے لیے بھی یہ کہنا کافی ہوتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی ساری راتوں کی سردار رات ہوتی ہے۔ اس لیے سردار دن، سردار رات اور سردار وظیفہ جو بندہ کرتا ہے، اللہ اس کو سرداری عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج وہ دن ہے کہ جس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، بشرطے کہ آپ اس طرح دعا کریں۔ اور ہماری اس دعا میں جو ابھی ہم نے کی ہے، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، اگر آپ نہیں ہوئے تو جلدی سے اس دعا میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آج کے دن میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا نہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، جبکہ اور دنوں میں اس قدر اتنا ہی نیکی کا ثواب نہیں بڑھایا جاتا۔ آج کے دن میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے۔ جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے نا، تو آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی کہ قیامت کے دن آپ اس بات پر رش کریں گے۔ دیکھیں، جو بندہ یہاں دنیا میں عبادت کرتا ہے نا، اس کا اجر اور صلہ کل قیامت کے دن ملے گا۔ تو اسی طرح ہم یہاں جو چیز لگاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کا پھل آتا ہے نا، تو جہاں جو نیکیاں آج ہم کر رہے ہیں، اس کا ہمیں کل قیامت کے دن پھل ملے گا، کیونکہ آج کے دن کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے نجات دے رہا ہے، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن انتہائی قیمتی ہے۔ جس طرح یہ رات قیمتی ہے نا، آپ یہ عمل اسی رات میں بھی، رات کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، رات میں بھی کر سکتے ہیں اور دن میں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ دن ہی شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس عمل کو کہ جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کی ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ آج نوری ملائکہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا گو بن جائیں گے، کیونکہ یہ دن ایسا ہے کہ جس کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سو کر یہ سارا دن گزار دیں، بلکہ اس دن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہو جانا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے، تاکہ آج ہر شخص اس سے فیض یاب ہو سکے۔ جو لوگ ابھی تک ماہ رمضان المبارک اس پورے مہینے میں اپنی حاجتیں نہیں پوری کروا سکے، آج اس عمل کے ذریعے وہ اپنی ہر حاجت اللہ سے پوری کروا لیں گے، کیونکہ آج کا دن ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، میرے بندو آج مانگ لو، آج مانگنے کا دن ہے، آج میری بارگاہ سے جو مانگو گے تمہیں عطا کر دوں گا، کیونکہ میرا
رب بڑی رحمتوں والا ہے، بڑے کرم والا ہے، وہ بڑا رحمان بھی ہے، وہ بڑا رحیم بھی ہے، وہ بڑا کریم بھی ہے، وہ بڑے فضل والا بھی ہے، وہ بڑا رؤوف بھی ہے، وہ بڑا غفور بھی ہے۔ اس لیے میرے رب کی بہت شانیں ہیں دوستو۔ اسی ترتیب کے ساتھ آج کے دن آپ نے باوضو ہو کر، جیسے میں نے کہا ہے 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے قبلہ کی جانب منہ کر کے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ بیٹھ جائیں اور درود پاک پڑھیں اسی ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ کر ہی آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، بغیر درود پاک کے عمل کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ بس اس عمل کے آپ نے خاص چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، جو چیزیں بتائی جائیں ایک تو ان کی ترتیب کو آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پر جو تعداد بتائی جائے اس تعداد میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب یہاں اس عمل کو اگر آپ بہترین کرنا چاہتے ہیں کہ کامیابی ہر حال میں لینا چاہتے ہیں تو درود پاک کی تعداد میں بھی کمی پیشی کیے بغیر آپ نے اس عمل کو اور اس درود پاک کو اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو جب درود پاک آپ پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام بندشوں اور رکاوٹوں کو کھولنے کی دعا کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بند راستوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو کھول دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر پہاڑ جیسی بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائے نا تو اس کو بھی اللہ اس اسم پاک کے ذریعے رضا کر دیتا ہے۔ اس اسم پاک کی طاقت اس قدر زیادہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے قسمت کھلتی ہے، اس کے ذریعے مقدر کھلتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ اسم مبارک کا تعلق ہی اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں مختصر سی تعداد والا عمل لیکن انتہائی طاقتور ہے، اور کیونکہ یہ آج کے دن کا خاص عمل ہے تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں، دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی راحت اور رحمت کا باب اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، انبیاء کے ذریعے انسانوں کے لیے، انبیاء کو انسانوں کے لیے رشد ہدایت کے دروازے کھولنے کا لیے بھیجا، پھر سب سے بڑھ کر امام الانبیاء خاتم النبیین کو بھیجا، اور پھر اس امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ رات اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب حضور کو پریشان دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی، اور یہ دن بھی عظمتوں والا عطا کر دیا، رات بھی سب سے زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں والی عطا کر دی۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے جو پڑھنا ہے اس کو 11 بار پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے ہر کام کا دھیان رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، یعنی کہ آپ کا اگر کاروبار رکا ہوا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ باری تعالیٰ تو میرا کاروبار اس کی برکت سے کھول دے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کھولنے والے اے کھولنے والے۔ تو ذہن میں آپ اس کو پڑھتے بھی جائیں گے، ساتھ ذہن میں آپ اس کا خیال بھی رکھیں گے۔ مثلا دکان نہیں چلتی، آپ کا کاروبار بند ہوا پڑا ہے، نحوست ہے، دن بدن پریشانیاں ہیں، دن بدن آپ کو مقروض ہی ہوتے جا رہے ہیں، جو بھی کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، کچھ پلے نہیں پڑتا، گھر میں بھی امن نہیں ہے، گھر میں بھی سکون نہیں ہے، نہ باہر کہیں سکون ہے، نہ کاروبار چلتا ہے، کوئی نظام سارے خراب ہوئے ہیں، گھر شروع کیا ہوتا ہے تو وہ بھی رک جاتا ہے، دکان کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی نہیں کام بنتا۔ جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہوں، اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کا تصور کر لیں، جو بندشیں اولاد کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے اس کا تصور کر لینا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھتے جانا ہے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس اسم مبارک کو پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ اپنے کام کو، اپنی رکاوٹوں کا تصور رکھتے جائیں کہ یہ اس کام کے اندر مجھے رکاوٹ ہے، ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے بھی جائیے۔ ساتھ ساتھ دیکھیں جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، الحمدللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا اور دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور وہ خواتین اب جلد ہی مجھے کمنٹ میں بتائیں گی، اور بہت سارے لوگوں نے آج دعا
کے لیے کہا تھا۔ اب خاص ان لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی جن کی رکی ہوئی ہے یا والدین اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، ایسی رکی ہوئی شادیوں کی راہ کھولنے کے لیے اس اسم مبارک کو پڑھیں گے تو سارے رکاوٹیں سارے ہٹ جائیں گی اور سارے راستے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ اسی طرح کوئی قید کے اندر ہے، ناجائز پھنسا ہوا ہے کسی مقدمے کے اندر، تو وہ شخص بھی اس کو پڑھے گا اسی ترتیب کے ساتھ، تو ذہن میں یہ رکھے گا کہ بس قید کا دروازہ کھل رہا ہے اور میرے لیے یہ راستے کھل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی طالب علم جو امتحان دے رہا ہے، ایسے کو مفکر انجینئر جو خواہش کر رہا ہے کہ ہر شعبے میں اس کو فتح اور نصرت حاصل ہو جائے، تو وہ اس کو پڑھ لے، جس کام کو ہاتھ لگائے گا اس کو فتح اور نصرت ہی ملتی جائے گی۔ اب اس کے بعد جب آپ نے یہ اسم مبارک پڑھ لیا تو پھر آج کے دن کی سب سے بہترین دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ سے آزاد کر دے گا، غموں سے آزاد کر دے گا، پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں سے تمہیں چھٹکارا عطا کر دے گا، کیونکہ اس دعا کو میں خود بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں۔ رات بھی ہم نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھا ہے، اجتماعی طور پہ پڑھا ہے، پوری مسجد والوں نے پڑھا ہے، جتنے لوگ اجتماع میں آئے تھے سب نے اس کو پڑھا ہے، اور اس لیے آپ سب دوست احباب بھی اس دعائے مبارکہ کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ ایک واحد عمل ہے، ایک واحد وظیفہ ہے جو ہر بزرگ نے پڑھا ہے، ہر اللہ والے نے پڑھا ہے، ہر ولی نے پڑھا ہے، اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ، یہ دعا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بڑی پسند ہے۔ ہمارے تو بعد بزرگ ہمیشہ اسی کا ہی وظیفہ بتایا کرتے تھے، اور یہی ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کیونکہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے نا، وہ اس کو پڑھے تو اولاد اللہ عطا کر دیتا ہے، جس کے پاس روزگار نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ روزگار عطا کر دیتا ہے، جس کی زمین پیداوار کم کرتی ہو اس کی برکت سے وہ پیداوار زیادہ کرنے لگ جاتی ہے، اور اسی طرح جن کی کوئی حاجتیں پوری نہ ہو اس کو پڑھنے سے تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو مخلص اور خالص بندے بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس دعائے مبارکہ کو پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے اور اس کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اس رات کی بھی سب سے اہم دعا تھی اور اس دن کی بھی سب سے قیمتی دعا ہے، تو یہ عمل آج آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے بعد، جمعہ سے پہلے، افطاری کے بعد، افطاری سے پہلے، یا ابھی صبح سحری کا وقت ہے، اب کیونکہ نماز فجر کا ٹائم ہے، نماز فجر کے بعد بھی کرنا چاہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ آج کے دن کا سب سے قیمتی عمل ہے، اور ہے تو بالکل مختصر سا سادہ سا عمل ہے، لیکن دیکھنے میں سادہ لگتا ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے بڑے بڑے اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ہے، تو جب اس طرح پڑھیں گے اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے گا، تمہارے دلوں کو دھو دے گا، تمہارے دلوں کی سیاہی کو ختم فرما دے گا، کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام غم سے اس کو آزادی دے گا، تمام مشکلوں سے آسانی دے گا، اور جب بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، اسی طرح کہ اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں بھی بھول جاتے ہیں، زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار، 11 کا عدد آج کے دن کا بڑا انتہائی قیمتی ہے، اس لیے آج آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ دیکھیں میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن بھی اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں جس طرح شب قدر میں آتے ہیں، اور شب قدر میں ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، فرشتوں کی پوری ایک فوج ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ان کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہے، دوسری روایت کے مطابق کعبہ معظمہ پر وہ جھنڈا لہرا دیتے ہیں،
اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل کے 100 بازو ہوتے ہیں، جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے وہ خود اس دن میں اور اس رات میں زمین پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو آج رات اور جیسے آج کا دن ہے اور جیسے رات گزری ہے، کس قدر ہمیں عبادت میں لذت آئی تھی، جو لوگ ہماری عبادت میں ہمارے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ کیسی کیفیت بنی ہوئی تھی، کس قدر آہوزاری تھی، کس قدر اللہ تعالیٰ سے باتیں منوائی جا رہی تھی۔ اس لیے دوستو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اس کی بدولت جو کچھ مانگتے ہیں اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے میں نے کہا ہے، تو اس کو 11 بار آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ کوثر شریف۔ سورۃ کوثر پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا نظام شروع ہو جائے گا، کیونکہ سورۃ کوثر اس کے ہزاروں فائدے ہیں اور بعض نے تو اس کے لاکھوں فیوز و برکات بھی لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے غیبی خزانوں سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کا سینہ منور ہو جاتا ہے، اس کے راستے کے تمام حجاب اللہ ہٹا دیتا ہے اور تمام کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس عمل کے دوران آپ نے اپنا سیدھا دایاں ہاتھ اپنے دل والی جگہ پہ رکھ کر اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ دل بھی روشن ہو، دنیا بھی روشن ہو، اور آخرت بھی بہتر ہو، دنیا بھی بہتر ہو، اور دل سے تمام قدورتیں حسد کو اللہ دور فرما دے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے دشمنوں پر ہمیشہ اس کو فتح ملتی رہتی ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، بھوک سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس سورت کا ورد کرنے والا ہر طرح کے شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا، ایک دن حضرت انس بن مالک روایت کرتی ہے، ایک روز جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند طاری ہوئی، حضور مسکرائے نیند کے اندر۔ اسی کیفیت میں جب حضور بیدار ہوئے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضور مسکرائے۔ آقا علیہ السلام سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، تو اس سورت کے پڑھنے سے آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جیسے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر آپ نے صرف 7 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ وہ مانگنا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرتا ہے، کیونکہ آج ہم سب کو بہت زیادہ کی ضرورت ہے، تو پھر وہ بہت زیادہ کیسے ملے گا؟ وہ آپ نے رزق مانگنا ہے، عزت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے، جو چیز بھی مانگیں گے وہ آپ کو سب سے زیادہ ملے گی۔ اور یہاں تک کہ بعض اللہ والوں کا کہنا ہے، اگر کوئی فقیر ہے نا، کوئی غریب آدمی بھی ہے، وہ آج اس بڑے دن میں یہ عمل کر لیتا ہے نا، تو اللہ اس کو بھی بڑا کر دیتا ہے، یعنی وہ رزق کے اعتبار سے بڑا ہو جائے گا، اس کے ساتھ اس کے پاس وافر مقدار میں رزق آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یعنی کہ اگر کوئی اس کے علاوہ اس کا مسئلہ ہوگا تو اس میں عزت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے خاندان میں بڑا اعلیٰ رتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا وہاب۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا۔ اس کے ساتھ پڑھنا ہے یا رزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا، اور بہت زیادہ رزق دے کر غنی کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا کرے گا اس کے ذریعے کہ وہ تمہیں غنی کر دے گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں غنی کرے گا۔ اور تمہیں 3 طرح کی غنا ملے گی، وہ تمہاری غنا علم میں بھی ہوگی، وہ تمہاری غنا عزت میں بھی ہوگی، وہ تمہاری غنا دولت میں بھی ہوگی، کیونکہ میرا رب جس کو عطا کرتا ہے نا، پھر وہ بندہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دنیا سے اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے، اپنے خزانوں سے اس کو دے دیتا ہے نا۔ اور جس کو اللہ کے خزانے مل جاتے ہیں اس کو پھر دنیا میں اور کیا چاہیے، جو اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج جمعۃ المبارک اس بابرکت دن میں، بڑا دن ہے یہ، اور جیسے شب قدر کی رات بھی بڑی رات، یہ دن بھی بڑا دن، یہ عمل بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو اب آپ نے یہ جو اسماء مبارکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں نا، یہ سب سے پہلا اسم مبارک جس کا مطلب بہت زیادہ دینے والا، یا وہاب، اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھا تو آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ اس کے بعد جب آپ کہیں گے نا اے بہت زیادہ دینے والے، تو اس کے ساتھ ہی جب دوسرا اسم مبارک پڑھا جائے گا نا، یا رزاق، اے رزق